بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہم نے غامدی صاحب کے ایک مضمون دینی و لادینی کے اوپر سوالات کا آغاز کیا تھا اور جاننے کی کوشش کی تھی کہ مغرب کے اندر رینائسنس نشأت ثانیہ کیسے ہوا، کیا محرکات تھے اور اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے۔ اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کے مضمون کے کچھ اگلے پیراگراف میں پڑھ کے سوالات آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں 15ویں صدی کے آخر اور 16ویں صدی کے آغاز میں مارٹن لوتھر نے پوپ کے اختیار کو چیلنج کیا۔ ایراسمس کیلون زولنگی نے اس تحریک کو آگے بڑھایا، عوام نے مصلحین کا ساتھ دیا اور یوں پوپ کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مغرب میں نشأت ثانیہ کی تحریک نے علم، فطرت اور سائنس کے میدانوں میں بے مثال کامیابیاں حاصل کیں۔ انسان نے بحر و بر پر حکومت قائم کر لی، خلا کی خبر لائی اور زمین کو مسخر کر لی، یہاں تک کہ وہ خود اپنی ترقی پر حیران رہ گیا۔ ہم سب پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد، اور جس طرح آپ نے گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ دروازے کھل گئے، رخ تبدیل ہو گیا، اور جو تخیل تھا، فلسفے کی بعض اس طرح کی بھول بھلائیاں تھیں، ان سے نکل کے انسان حاضر و موجود کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ جو کامیابیاں ہیں، کیا یہ اتنی حیرت انگیز کامیابیاں تھیں کہ اس کے نتیجے میں انسان اتنا مسحور ہو گیا کہ خود خالق، مذہبی روایت اور وہ جو پوری کی پوری تہذیب تھی اسی سے بے نیاز ہونے کا سفر شروع ہو گیا؟ ایسی کیا غیر معمولی کامیابیاں تھیں؟ آپ اگر مذہبی تصورات کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں اور انسان کی سطح پر آ کر دیکھیں تو اس دنیا میں مادہ ہے، نفس ہے۔ انسان جب اپنے مطالعے کی ابتدا کرے گا تو وہ یا مادی حقائق کے اندر اترنے کی صحیح کرے گا یا نفس انسانی کے اندر اتر کر اس کے اعماق میں کیا حقائق ہیں انہیں دریافت کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک زمانہ وہ رہا جب لوگوں کا نفسی علوم سے بہت زیادہ اشتغال تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے باطن میں ایک دنیا آباد ہے، اس دنیا کی طرف اگر ہم مراجعت کریں گے، اس کے اندر اتریں گے، اس کے حقائق کو دریافت کریں گے تو اس سے حیرت انگیز قوتیں اور صلاحیتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے۔ چنانچہ اس زمانے کا آپ مطالعہ کیجئے، کسی تہذیب کو سامنے رکھ کے آپ مطالعہ کر لیں، ہندوستان کی تہذیب ہے، یونان کی قدیم تہذیب ہے، مصر کی تہذیب ہے، ہر جگہ نفسی علوم کے اشتغال کی بے نظیر مثالیں ملیں گی، اس کے بڑے ماہرین موجود ہوں گے۔ یہی صورتحال کم و بیش دور حاضر میں ہم نے دیکھی پچھلے 300، 400، 500 سال اگر آپ کہہ لیں کہ انسان کی ساری توجہات کا مرکز مادی علوم بنے ہیں۔ مادی علوم میں جو کامیابیاں ہوئی ہیں، جو حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں، جن چیزوں کو دریافت کر لیا گیا ہے، ذرے کے اندر اتر کر اس کا جگر چیر لیا گیا ہے، وہ سب ہمارے سامنے ہے، اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ایجادات کی بھی ایک پوری دنیا وجود میں آ گئی ہے، اور وہ ایجادات اب انسان کو متحیر کیے ہوئے ہیں، بلکہ پوری طرح اپنے سحر میں لے چکی ہیں، اپنی گرفت میں لے چکی ہیں۔ خواہ نفسی علوم کے نتائج ہوں یا مادی علوم کے نتائج ہوں، یہ سب ہماری اس دنیا سے متعلق ہے، یعنی دنیا کیا ہے، دنیا میں کیا چیزیں ہیں، دنیا کو کیسے سمجھنا ہے، اس میں کیا قوانین کار فرما ہے، ان سے ہمیں کیا سہولتیں حاصل ہو سکتی ہیں، ہم اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں کا کیا ازالہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے مسائل کا کیا علاج ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ ہمارے لیے قابل توجہ ہو، اس کو ہم بہتر بنانے کی صحیح کریں، اس میں اپنی سیاست، اپنی معیشت، اپنی معاشرت، ان سب چیزوں کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ ہم انسان کے لیے کیا بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسی چیز نہیں جس پر کوئی نقد کرے، یہ سب چیزیں انسان کی توجہات کا مرکز ہیں، مرکز بننی چاہیے۔ ان کے رستے میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بننے کی صحیح کرے گی تو انسان اس کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ کیا مذہب ان کے رستے میں رکاوٹ بنتا ہے؟ یہ میرے نزدیک بنیادی سوال ہے۔ مذہب کو اس کی اصل حقیقت کے لحاظ سے دیکھیے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس کا اس دنیا کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اچھا، یعنی یہ مادی دنیا، اس مادی دنیا میں کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، کیا اس کے اسرار ہیں، ان کو آپ نے دریافت کرنا ہے، ان میں اپنے لیے سہولتیں پیدا کرنی ہیں۔ یہ سب چیزیں انسانی عقل کے لیے چھوڑ دی گئی ہیں۔ ان میں چونکہ انسانی عقل بجائے خود غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبروں نے کبھی اس کو موضوع نہیں بنایا۔ اس زمانے میں الحاد کے بہت سے علمبردار ہیں جو بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ پیغمبروں نے اس باب میں انسانیت کو کیا دیا ہے۔ ان کو بھی ہمیشہ یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ پیغمبروں کا موضوع نہیں ہے۔ پیغمبروں کے بارے میں اگر آپ پرانی کتابوں کا مطالعہ کریں، تورات کو دیکھیں، انجیل کو دیکھیں، زبور کو دیکھیں، اور پھر آخر میں قرآن مجید کو پڑھیں، بلکہ بائبل میں جو نبیوں کے صحائف کا پورا باب ہے اس کا بھی مطالعہ کر لیں، تو ان کی ساری توجہات کا مرکز وہ پیغام ہے جو پیغمبر آخرت کے بارے میں لے کے آتے ہیں۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں تم جیسی بھی زندگی بسر کر رہے ہو، اس کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے۔ اس آنے والی دنیا میں تمہیں اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنی ہے اور اس کی مرضیات کو پورا کرنا ہے۔ اس کی مرضیات کیا ہیں؟ اس کی بھی ہم بارہا تفصیل کر چکے ہیں کہ ان کو اگر ایک عنوان دیا جائے تو وہ پاکیزگی کا حصول ہے۔ بدن میں پاکیزگی کا حصول، خورونوش میں پاکیزگی کا حصول، اخلاق میں پاکیزگی کا حصول۔ یہ پاکیزگی، یہ تزکیہ، یہ پیوریفیکیشن ہے جو اصل میں موت کے بعد نتیجہ خیز ہونے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اس پروردگار کی اصل دنیا میں منتخب ہو سکو۔ ان کا موضوع یہی ہے۔ وہ اپنے اس موضوع کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں اگر کسی قوم کے بارے میں یا کسی فرد کے بارے میں بھی کوئی تبصرہ کرتے ہیں تو اسی زاویے سے کرتے ہیں۔ انجیل کو پڑھیے تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے، زبور کو پڑھیے تو اس میں بھی یہی صورتحال ہے، قرآن مجید بھی اپنی تمام تعلیمات کا ہدف اسی کو بناتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں تو آخرت کا انذار گویا مرکزی مضمون کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ہر باب کا موضوع انذار و بشارت ہے، اصلاً انذار و بشارت ہے۔ اسی کے لوازم، اسی کے مقتضیات ہیں جنہیں قرآن مجید مختلف اسالیب میں بیان کرتا ہے۔ اب اگر آپ اس دعوت کو دیکھیں، یعنی یہ دعوت کہ لوگوں تم اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو، اس میں تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ اللہ کی عنایت ہے، یہ دنیا تمہاری ہے، اس میں جو چیزیں بھی تمہارے گرد و پیش ہیں وہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ بلکہ یہ زمین کیا، زمین و آسمان میں جو کچھ تمہیں اوپر نظر آ رہا ہے یہ بھی سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ یہ کچھ خدمت تو اس وقت انجام دے رہا ہے، اس سے اور بھی کوئی کام لینا چاہتے ہو تو تم وہ کام لے سکتے ہو۔ یہ تمہاری دنیا ہے، اس میں تمہارے لیے ایک مستقر بنایا گیا ہے، اور اس میں تمہیں ایک خاص وقت تک رہنا ہے، وہ وقت متعین ہے، لیکن اس کے بعد اس بات کو کبھی فراموش نہ کرو کہ تمہیں ہمارے پاس آ جانا ہے۔ جب تم دنیا سے رخصت ہوتے ہو تو تم مر کر مٹی میں نہیں مل جاتے، تمہاری اصل شخصیت کو ہم لے جاتے ہیں، اور وہ اصل شخصیت ہے جس کو پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس قالب میں رہ کر اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بنانے میں کامیاب ہوئی۔ اگر وہ پاکیزہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے تو اسی کے لحاظ سے اس کے درجات متعین کر کے اس کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو دعوت ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ کسی لحاظ سے بھی نہ مادی علوم پر اثر انداز ہوتی ہے نہ نفسی علوم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی یہ ان کے استعمال پر اس پہلو سے تنقید کرے گی کہ یہاں کوئی اخلاقی پاکیزگی کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ اس کا اپروچ دنیا کی زندگی میں خواب کاروبار کر رہے ہیں، خواب ملازمت کر رہے ہیں، آپ تحقیق کر رہے ہیں، آپ معدنیات کو تلاش کر رہے ہیں، آپ زمین کے خزانوں کو تلاش کرنے کے لیے دنیا بھر میں سرگرداں ہیں، آپ مطالعات کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ ان کے اندر اتر کر کیا قوانین کار فرما ان کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس میں اخلاقی حدود کا خیال رکھیے۔ اس کے سوا مذہب کو، مذہبی تعلیم کو، پیغمبروں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کو یہاں رکھ کر دیکھیں تو ان میں کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ یعنی جہاں کہیں بھی کوئی تضاد پیدا ہوگا وہ اصل میں اخلاقی اصولوں کا تضاد ہوگا۔ یعنی اخلاقیات کو برتری حاصل رہنی چاہیے، مادی علوم میں بھی اور نفسی علوم میں بھی، مادی اور نفسی علوم کے استعمال میں بھی اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد میں بھی۔ اللہ پروردگار عالم کہاں سے مداخلت کر رہے ہیں؟ وہ اپنے دین کی دعوت لے کر پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھنا یہ ساری دنیا اپنی ذات میں بڑی کشش رکھتی ہے، اس میں تمہارے لیے بہت کچھ موجود ہے، کہیں اپنے اخلاقی وجود کو آلودہ نہ کر لینا۔ اس کو قرآن مجید نے 10 اسالیب میں بیان کیا ہے،
اور اس میں ہمیشہ جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے اس پہلو کو اپنی توجہات کا مرکز بنائے رکھے. یہاں کوئی تصادم نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی چیز نہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان علوم کے بارے میں بعض موقعوں پر مذہبی لوگ ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. یعنی وہ مذہبی لوگ جو رائے قائم کرتے ہیں اس میں قرآن مجید کا، زبور کا، انجیل کا، تورات کا دخل نہیں ہوتا. وہ بعض اوقات جو اپنے فلسفیانہ تصورات قائم کیے جاتے ہیں ان کے لحاظ سے قائم کی جاتی ہے، اور جب وہ قائم کر لی جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ مقدس ہو جاتی ہے. مذہبی لوگوں نے بھی اس کو قبول کر لیا ہے. میں نے ایک موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جب ہم ابتداً مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسیحیت پر بھی زیادہ اثرات افلاطون کے ہیں، لیکن بتدریج رخ ارسطو کی طرف مڑنا شروع ہو گیا. اب افلاطون کا جہاں تک تعلق ہے، اس نے بھی ظاہر ہے کہ اس دنیا کو سمجھنے کی صحیح کی ہے. اس کی صحیح فلسفیانہ نوعیت کی ہے. یعنی اس دنیا میں کار فرما حقائق کیا کوئی ماورا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہے، اس کا موضوع یہ چیزیں ہیں. اس سے اس نے بعض تصورات قائم کیے ہیں. جو تصورات اس نے قائم کیے ہیں وہ تصورات مذہبی لوگوں نے بھی اختیار کر لیے. یعنی انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ مذہبی حقائق کو جب بیان کرنا چاہتے ہیں تو ان مذہبی حقائق کو سمجھانے میں ان چیزوں سے مدد ملتی ہے، ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، ان میں ایک ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی انسان یہ دیکھتا ہے کہ اچھا اگر پیغمبروں نے فلاں بات کہی ہے تو یہ بڑا فلسفی بھی یہی بات کہہ رہا ہے، یہ بھی چیزوں کو ایسے ہی دیکھ رہا ہے. بلکہ بعض موقعوں پر مذہبی لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلسفیوں نے گویا ان کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے. انہوں نے ذات باری کا کیا تصور ہے، کائنات کا کیا تصور ہے، ان کا باہمی ربط کیا ہے، ان کو اس طریقے سے بیان کر دیا ہے. لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں، اور جب مذہبی حقائق بھی اس طریقے سے سمجھائے جا سکتے ہیں تو وہی منطق، وہی اسلوب، وہی صغرا کبرا مستعار لے کے ہم بھی کام لے سکتے ہیں. تو یہ چیز اختیار کر لی جاتی ہے. یہی معاملہ ظاہر ہے کہ پھر سائنسی حقائق کے بارے میں بھی متوقع ہوتا ہے. اس زمانے میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بعض تفسیریں لکھی، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ تصنیفات لے کر میدان میں آ گئے کہ جو سائنسی چیزیں دریافت ہوئی ہیں یہ سب کی سب قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یا ان کے مبادی قرآن میں بیان ہو چکے ہیں، یا دیکھیے فلاں آیت میں یہ بات بیان کی گئی، یا فلاں میں یہ بیان کی گئی. اور اس میں لوگوں نے ایجادات تک کے ماخذ بعض آیات میں تلاش کرنے شروع کر دیے. یہ انسان کے ساتھ ایک المیہ ہوتا ہے. یعنی وہ کرتا کیا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ وہ علوم جن کا تعلق عقلیات سے ہے، وہ علوم جو انسان کے سپرد کر دیے گئے ہیں، وہ علوم جن میں انسان یا تو اپنے تخیل کے زور پر یا عقلی استدلال کے بلبوتے پر یا اپنی تحقیقات کے ذریعے سے نئے حقائق دریافت کرتا ہے. وہ حقائق کبھی ثابت ہوتے ہیں اور کبھی وہ حقائق رد ہو جاتے ہیں. یہ ایک عمل ہے جو فلسفے کی سطح پر بھی جاری رہتا ہے اور اسی طریقے سے سائنس کی سطح پر بھی جاری رہتا ہے. اس کو بالعموم لوگ بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھے اور پڑھائے بھی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو مذہبی لوگ اختیار کر لیں اور مذہب کی فضا میں وہ مذہبی آہنگ بھی پیدا کر لیں، مذہبی تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہو کر ان کی شرح و وضاحت بھی بن جائے، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر جب ان پر زد پڑتی ہے تو رد عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس میں مذہبی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گویا مذہب کو رد کیا جا رہا ہے، اس کو چیلنج درپیش ہو گیا. اور جو لوگ ان علوم کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے، حقائق تبدیل ہو رہے ہیں، وہ جو بات کہی گئی تھی وہ ثابت نہیں ہو رہی، یا تجربے نے، مشاہدے نے اس سے کوئی مختلف صورت پیدا کر دی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس جانب جائیں. چنانچہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو کلیسا کی کشمکش ہوئی جس کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے، وہ کشمکش ایسا نہیں ہوا کہ انجیل کی کسی عبارت پر ہو گئی ہے یا اس میں تورات کے کسی قانون کو موضوع بحث بنا لیا گیا ہے. دو چار چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں زیر بحث آئی ہوں گی، لیکن زیادہ تر وہ انہی افکار سے متعلق ایک تضاد اور تصادم کی فضا ہے جو یا افلاطون سے اخذ کیے گئے یا ارسطو سے اخذ کیے گئے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ نئے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے اس میں اضافے کیے، انہوں نے نئی دنیایں اس میں دریافت کیں. وہ نئی دنیایں جب دریافت ہوتی ہیں اور اس میں نئے نئے افکار آتے ہیں تو وہ بعض موقعوں کے اوپر جو چیزیں پہلے فلسفیوں نے، پہلے حکماء میں، پہلے سائنسدانوں نے کہی ہوتی ہیں ان سے متصادم ہو جاتے ہیں.
اب مثال کے طور پر یہ بات کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے یا سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے، یہ اصلاً مذہب کا موضوع نہیں ہے۔ مذہب ان چیزوں کو بتانے کے لیے نہیں آیا۔ اس میں اگر ضمناً کوئی چیز زیر بحث آئے گی تو بالکل اسی اسلوب میں زیر بحث آئے گی جس اسلوب میں مثلاً ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں۔ وہ اگر انجیل میں بھی کہیں زیر بحث ہوگی تو اسی پہلو سے زیر بحث ہوگی، اس سے آگے کبھی انبیاء علیہ السلام قدم نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کا موضوع نہیں ہے۔ لیکن فلسفی حکماء جیسے کہ ہم یونان میں دیکھتے ہیں کہ وہاں تو سائنس کی بنیادیں بھی ہم کو نظر آتی ہیں، سائنسی طرز فکر بھی نظر آتا ہے۔ بعض فلسفی باقاعدہ اسی طریقے سے تجربے اور مشاہدے کی طرف مراجعت کرتے نظر آتے ہیں۔ تو جب فلسفہ یا سائنس کچھ حقائق کو دریافت کرنے کا عمل شروع کرتا ہے تو یہ عمل تراشیدم پرستیدم شکستم کے اصول پر ہوتا ہے۔ کوئی چیز لی گئی ہے، کسی چیز کی غلطی واضح ہو گئی ہے، ہم نے یہ رائے قائم کی تھی، اس کے بعد دوسرے پہلو نمایاں ہو گئے ہیں، اب اس کی تصویر یہ بن رہی ہے۔ یہ سارا عمل جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ اپنی ذات میں نشو و نما کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہو، یہ دنیا کے سامنے جائے، اس کی تنقیح کا عمل ہو، اس پر تنقیدیں ہوں، اس میں نئے نئے چیزیں دریافت کی جائیں، اس نے اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ صحیح و خطا کا عمل ہے۔ مذہب جن حقائق کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے وہ حقائق تو اس نوعیت کے کسی ارتقائی عمل سے گزرنے کے لیے ہوتے ہی نہیں۔ وہاں ایک خبر دی گئی ہے کہ ایک دن تم دنیا سے رخصت ہوگے اور تمہارے رخصت ہونے کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں لائی جائے گی۔ اس نئی دنیا میں آباد ہونے کے لیے تمہیں کیا تیاری کرنی ہے، اس تیاری کے مقاصد کا اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی وہ میری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن میرے اخلاقی وجود کے لحاظ سے اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی اگر دنیا میں میرے وجود سے مذہب کو کوئی دلچسپی ہے تو وہ میرے اخلاقی وجود سے ہے، جس کو پیغمبر خود بھی بیان کرتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اعلیٰ اخلاق کو ان کے اتمام تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ علوم کو بام عروج تک پہنچانے یہ ان کا موضوع نہیں ہوتا۔ تو اس میں جب مذہبی لوگ اپنے آپ کو کسی خاص علم سے وابستہ کر لیں یا اس کی روایت سے وابستہ کر لیں اور پھر اس کو مذہبی فتوے کی صورت دے دیں تو بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ پاپائیت کی بنیادی غلطی یہ تھی، احتجاج بھی اسی کے خلاف ہوا۔ چنانچہ جب انہوں نے علوم کے خلاف مورچہ بند ہونے کی کوشش کی یا علوم میں تحقیق کرنے والوں کو پابہ زنجیر کرنے کی کوشش کی یا اس معاملے میں جو حقائق سامنے آ رہے تھے ان حقائق پر مذہبی فتویٰ لگانے کی صحیح کی تو اس کے خلاف شدید رد عمل ہوا۔ یہ شدید رد عمل ہے جو ظاہر ہے کہ انسان کا رد عمل ہے، اور انسان کی خوبی بھی یہی ہے اور اس کی سب سے بڑی خامی یہی ہے۔ یعنی وہ رد عمل سے حقائق کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے لیکن پھر رد عمل میں بعض اوقات خود بھی گرفتار ہو کے رہ جاتا ہے، اور جب رد عمل میں گرفتار ہوتا ہے تو انتہا پسندی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وہ انتہا پسندی ہے کہ جو مذہبی لوگوں کے افکار اور نظریات سے بغاوت کرتے کرتے پھر مذہب کی بغاوت تک پہنچ گئی۔ ورنہ مذہب اپنی حقیقی تعلیمات پہ نہ نفسی علوم کے ساتھ کوئی تصادم اختیار کرتا ہے، نہ وہ سائنسی علوم یا مادی علوم کے ساتھ کوئی تصادم اختیار کرتا ہے۔ یہ جب اسلام اور سائنس کی بحث بھی ہوتی ہے تو وہاں بھی اصل بات یہی ہے کہ مذہب کا مدعا کیا ہے، مذہب کے پیش نظر کیا ہے، مذہب تعلیم کیا لے کے آیا ہے، مذہب کس چیز سے خبردار کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہم بعض چیزیں ملا لیتے ہیں، اور جب ملا لیتے ہیں تو پلٹ کے نہیں دیکھتے کہ وہ ہماری تحقیقات ہیں، ہمارے تصورات ہیں، ہم نے اپنے پرانے زمانے سے متاثر ہو کر کسی چیز کو اختیار کیا ہے۔ تو اگر تو آپ اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کو الگ رکھیں، ہر جگہ اس کو الگ طریقے سے بیان کریں، قرآن مجید کی تفسیر میں بھی یا بائبل کی تفسیر میں بھی اگر یہ لب و لہجہ اختیار کیا جائے کہ یہ جو بات بیان کی گئی ہے بظاہر اس وقت کے علوم کی روشنی میں اس کی یہ تصویر بنتی ہے یا غالباً اس سے یہ تصویر سامنے آتی ہے، تو وہ چیز تبدیل ہو جائے گی۔ وہ انسانی فہم تھا، آپ بھی اپنا فہم تبدیل کر لیجئے، لیکن اگر اس کو خدا کا حکم بنا کے پیش کر دیا جائے گا تو پھر معاملات میں بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ خرابی تھی، رد عمل کی نفسیات حدود سے متجاوز کرنے کا باعث ہوئی ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ در حقیقت مذہب ہے جو ہمارے علم اور ہماری تحقیقات اور ہمارے نتائج فکر کی روشنی میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ درحال ہے کہ وہ مذہب نہیں، پاپائیت کا ادارہ تھا، وہ مذہب کی مقدس ہستیاں تھیں، وہ مذہب کے وہ تصورات تھے
جو اصل میں افلاطونی فلسفے کے ساتھ یا ارسطو کے فلسفے کے ساتھ مل کر ایک دوسری دنیا بنا چکے تھے، ان کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے یا اللہ کے پیغمبروں نے کہی ہے یا اس چیز کی منادی کرنے کے لیے وہ آئے ہیں۔ ان چیزوں کو اگر آپ الگ رکھ کے بیان کرتے چلے جائیں گے تو کسی جگہ بھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، لیکن اگر ان کو ملانے کی صحیح کریں گے تو جس وقت ان چیزوں کی علم تردید کرے گا، اور علم میں تردید کرنی ہوتی ہے بعض چیزوں کی، تو وہ مذہب کی تردید بن جائے گی۔ اس معاملے میں اسی وجہ سے ہم ہمیشہ متنبہ کرتے ہیں کہ مذہب کا دائرہ کیا ہے اس کو بالکل متعین رکھیے، اور ان علوم کا دائرہ کیا ہے اس کو بھی بالکل متعین رہنا چاہیے۔ ایسا بڑی خوبصورتی سے آپ نے وہ اصل سے رشتہ دریافت کر کے بتایا کہ کلیش کہاں سے پیدا ہو رہا تھا۔ ایک چیز ہم سب آپ بیان کر رہے تھے ذہن میں آئی کہ ہیمبرگ امپائر کے جو بادشاہ تھے فرانسس، ان کو اطباء نے، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اب آپ کی جو بیوی ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی ایک بچے کی پیدائش کے بعد۔ تو اس پر جو اس زمانے کے مذہبیت کے وہاں پر لوگ موجود تھے، پوپ تھے، سب نے ان اطباء کو بہت لان تان کیا اور کہا کہ یہ تو خدا کے معاملات میں مداخلت ہے، تو خدا کا اختیار ہے، جب چاہے جس کو اولاد دے دے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو نئی سائنسی دریافت ہو رہی تھی، نئے اطباء چیزیں دے رہے تھے، وہ پورا کا پورا ایک کٹھور قسم کا مذہبی تصور کہ جس کے اندر آپ خدا کے تصور توکل کو لے آتے ہیں اور خدا پر اعتماد کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی آپ کا مادے پر انحصار ہو گیا۔ ہم سب دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو سلسلہ وہاں پیدا ہوا تھا ہماری مذہبیت کے اندر بھی، مثلا آج بھی آپ دیکھیے ابھی بحث ہوتی ہے کہ جی یہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے کہ نہیں حرکت کر رہی، تو ایک پورا کا پورا کلامی نظام اور قرآن مجید سے دلائل، حالانکہ سب لوگ اب تو دیکھ چکے ہیں، اب تو یہ چیز مشاہدے کی ہے کہ بھئی یہ تو حرکت میں ہے، گردش میں ہے چیزیں، لیکن تب بھی ان کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ جو جدید ذہن ہے، خرد افروز طبقہ ہے، وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ مذہب کا دعویٰ ہے تو اس کا مطلب مذہب کے باقی دعوے بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ اس میں ایک چیز کو آپ فرق کے طور پر ملحوظ رکھیں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک باقاعدہ مذہبی ادارہ قائم ہے اور اس مذہبی ادارے کو آخری فتویٰ دینے کا حق دیا گیا ہے۔ ٹھیک، اس کے فتوے پر سب کے لیے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر اس کے فتوے سے انحراف کیا جائے تو اس کی عدالتیں سزا دے سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ چیز کبھی نہیں ہوا، بالکل ٹھیک۔ یعنی اللہ کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے مسلمانوں کی جو اجتماعیت وجود میں آئی ہے، اس اجتماعیت میں نہ تو کوئی کہانت کا ادارہ قائم کیا گیا ہے، نہ کسی مذہبی عالم کو یہ حیثیت دی گئی ہے کہ اس کا فتویٰ آخری حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ لوگ کسی عالم پر اعتماد کر لیں، لوگوں نے امام ابو حنیفہ کی فقہ کو اختیار کر لیا یا امام شافعی کی فقہ کو اختیار کر لیا، یہ لوگوں کا انتخاب ہے۔ خود مذہب نے ان میں سے کسی کو امامت کے منصب پر فائز نہیں کیا، مذہب نے ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، اور رہ گئی یہ بات کہ کسی کو کوئی رائے قائم کرنے پر پرسیکیوشن کا یا مذہبی جبر کا نشانہ بنایا جائے، تو اس کے لیے بھی کوئی اس نوعیت کی عدالت، مذہبی نوعیت کی عدالت کبھی قائم نہیں رہی۔ یعنی ہمارے ہاں اگر کبھی حدود سے تجاوز بھی کیا گیا ہے تو مذہبی لوگوں کو سیاسی قیادت کے پاس جانا پڑا ہے، سیاسی قیادت ہی کو اپنے نقطہ نظر کا قائل کرنا پڑا ہے۔ سیاسی قیادت اگر کبھی ان کے اثر و رسوخ میں آ کر کوئی اقدام کر بیٹھتی ہے تو اس سے کوئی ظلم وجود میں آیا ہے یا اس سے مذہبی جبر کا کوئی نمونہ ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر معتزلہ نے جب لوگوں پر غلبہ حاصل کر لیا تو انہوں نے بعض ائمہ محدثین کو بہت حد تک ستم کا نشانہ بنایا۔ یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ اصل میں پھر سیاسی قیادت کے ذریعے سے کی گئی۔ مذہبی قیادت اپنا الگ وجود رکھتی ہے، مذہبی قیادت کا اپنا ایک نظام ہے، مذہبی قیادت اپنے طریقے پر لوگوں پر جبر کر سکتی ہے، اپنی بات منوا سکتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں جب نہیں ہوا تو اس طرح کی چیزیں جن کی آپ نے مثال دی ہے وہ پھر انفرادی آراء ہوتی ہیں۔ ان انفرادی آراء کی خود مذہبی علماء میں سے بعض لوگ تردید کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور ہمارے ہاں یہ ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 200 سال میں جب مذہبی علماء میں سے بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں بیان کیں یا ان پر کچھ کتابیں لکھیں یا ان کی طرف سے تصنیفات سامنے آئیں تو خود مذہبی حلقوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کی تردید کر ڈالی۔ یعنی یہاں صورتحال یہ بنی ہی نہیں ہے کہ ایک تو ایک مذہبی فتویٰ سامنے آ گیا ہے جس کے سامنے اب سب کو سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اس کے کچھ اگر اثرات ہیں تو ہمارے ہاں اہل تشیع میں موجود رہے ہیں۔ ان کے ہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ ہر دور میں ان کے مجتہدین اور ان کے جو کچھ بھی مراجع ہیں وہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس نوعیت کی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکی جو ایک باقاعدہ کلیسائی نظام نے وہاں پیدا کر دی یا پاپائیت نے پیدا کر دی تھی۔ تو یہاں یہ چیزیں خود مذہبی دائرے میں، مذہبی علوم میں، مذہبی علماء کے اپنے نقد و نظر کے نتیجے میں
تحلیل ہوتی رہتی ہیں. اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات کہی جاتی ہے تو خود اکابر مذہبی علماء میں سے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ اٹھ کر اس کی غلطی واضح کر دیتے ہیں. تو میرے نزدیک ان دونوں چیزوں میں سرے سے کوئی تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ ایک باقاعدہ ادارہ تھا, اس کے پاس فتویٰ دینے, قضاء کا فیصلہ کرنے کا پورا اختیار تھا. اس نے اپنے اس اختیار کو بارہا استعمال کیا, اس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوا. یہاں صورتحال بالکل برعکس ہے. جس طرح کے واقعات بالعموم بیان کیے جاتے ہیں وہ چند واقعات ہیں اول, اور دوسرے یہ کہ ان واقعات میں بھی مذہبی قیادت کو بہرحال سیاسی قیادت کو اپنے نقطہ نظر کا قائل کرنا پڑا ہے, یا اس کے زیر اثر آ کر کوئی اقدام ادھر کی طرف سے ہوا ہے, ورنہ ایک ادارے کے طور پر مذہب یا مذہبی قیادت کبھی بھی علم کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا, ہم سے بھی جو پچھلی بات آپ نے فرمائی تھی وہ بہت اہم بات ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تصادم آج خود ہمارے یہاں بھی فکر کی سطح پر نظر آتا ہے. وہ یہ کہ مذہب کا دائرہ کیا ہے, اور مذہب جس وقت ایک ہدف, ایک مقصد, ایک نصب العین طے کرتا ہے تو اسی کی رعایت سے گفتگو بھی کرتا ہے, دعوے بھی کرتا ہے, توجہ بھی دلاتا ہے, آفاق و انفس کی نشانیاں بھی زیر بحث آتی ہیں. گزشتہ دنوں ایک پروگرام میں آپ نے گفتگو کرتے ہوئے اس جانب توجہ دلائی کہ نظریہ ارتقاء کے حوالے سے غام صاحب سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اصلاً سائنس کا موضوع ہے, اس پر سائنس کے اندر جو نئی نئی انکشافات یا تحقیقات ہو رہی ہیں انسان کو اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. لیکن چونکہ یہ نظریہ کہیں نہ کہیں جا کر سائنس کے ہاں پر جو موجودہ اس کے قیاسات ہیں, جو بھی نتائج ہیں, مذہب کی کسی تعبیر سے اگر ٹکراتا ہوا نظر آ جائے, جیسے کہ مثال کے طور پہ مذہب آپ کی رائے کے مطابق بھی ایک تصور پیش کرتا ہے, وہ تصویر کا ہے, تو کہیں نہ کہیں تو یہ بحث بہرکیف پیدا ہوگی نا. علم کی سطح پر پیدا ہوگی. مثال کے طور پر میں نے سورہ سجدہ کی آیات کی ایک شرح کی ہے, بعض دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں, وہ میرا فہم ہے, میں نے اس کو بیان کر دیا. میں اگر اپنے فہم کے طور پر اس کو پیش کر رہا ہوں تو اس کے مقابل میں جب بھی علم کی تصریحات آئیں گی تو وہ اگر میری رائے غلط ہے تو اس کی تردید کر دیں گے, اور خود اہل علم آگے بڑھ کر اس کی تردید کر دیں گے. اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. میں پھر عرض کر دوں کہ جب علم کی روایت آزادی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے, میں ایک نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں تو ایک نقطہ نظر ہے, ایک سائنسدان نے ایک تحقیق کی ہے تو ایک دوسرا نقطہ نظر ہے. اسی طرح سے ان نقطہ نظر کے مابین کوئی بحث ہو رہی ہے تو یہ بحث علم کے انداز میں ہو رہی ہے, استدلال سے ہو رہی ہے. اس کو اگر کوئی ایک گروہ تحکم کا ذریعہ بنائے گا, اس کو اگر قانون کی طاقت سے منوانے کی صحیح کرے گا, اس کو اگر دوسروں کے لیے مسئلہ بنا دے گا, تو پھر وہی خرابی پیدا ہو جائے گی جو پاپائیت کے ادارے نے پیدا کر دی تھی. ایک بنیادی حقیقت اگر مان لی جائے کہ مذہبی متون کا فہم انسانی عمل ہے, میں سمجھوں گا, آپ سمجھیں گے, کوئی دوسرا سمجھے گا, اس میں بھی انسانی کھڑا ہے. اور فطرت کا اگر مطالعہ کیا جا رہا ہے, خواہ وہ نفس کی سطح پر کیا جا رہا ہے یا مادے کی سطح پر, وہ بھی انسانی عمل ہی ہے. اس میں بھی بہرحال غلطی ہو سکتی ہے, اور غلطی ہوگی تو آنے والے دور میں اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی. یہاں بھی یہی صورتحال ہے. ہم میں سے کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے قرآن مجید کو جس طرح سمجھ لیا ہے یہ حرف آخر ہے. یہ دعویٰ نہ صاحب کشاف نے کیا, نہ رازی نے کیا, نہ ابن کثیر نے کیا, نہ دور حاضر کے کسی عالم نے کیا ہے, نہ ہم جیسے طالب علم اس کا کوئی تصور کر سکتے ہیں. اپنی بات کہہ رہے ہیں. یہ بالکل دیکھیے دو مطالعات کے موضوع ہیں. ایک میں اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا جا رہا ہے, وہ بھی انسانی کر رہا ہے. دوسرے میں فطرت کے مظاہر کا مطالعہ کیا جا رہا ہے, وہ بھی انسانی کر رہا ہے. ادھر بھی انسانی عمل صحیح و خطا کے مراحل سے گزر رہا ہے, ادھر بھی انسانی عمل صحیح و خطا کے مراحل سے گزر رہا ہے. تو اس سطح پر یہ دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ خدا کے مقابلے میں انسان کھڑا ہو گیا ہے. ادھر انسان کا فہم ہے, ادھر بھی انسان کا فہم ہے. ادھر ایک کتاب کا مطالعہ ہے, ادھر فطرت کا مطالعہ ہے. تو مطالعات کے مابین ہم آہنگی بھی پیدا ہوتی رہتی ہے, اور بعض موقعوں پر تصادم بھی ہو جاتا ہے. یہ تصادم کبھی فساد کا باعث نہیں بنتا اگر ہم اس کو علم کی سطح پر جاری رکھیں. علم کی سطح پر کسی چیز کو جاری رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ تو دوسرے کی نیت پر حملہ کریں, نہ اس کے محرکات طے کرنے کی کوشش کریں, نہ اس پر طرح طرح کے متائن کی بارش کر دیں. آپ ہر حال میں اس کے استدلال کا تجزیہ کریں, اس کی غلطی واضح کرتے رہیں. وہ تعبیر کر رہا ہے, وہ تعبیر خواہ فطرت کی تعبیر ہے یا وہ اللہ کی کتاب کی تعبیر ہے, دونوں صورتوں میں انسان اپنا علم بڑھا رہا ہے. تو انسان کے علم کو انسانی سطح پر رکھیں گے تو اس طرح کا کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا. فساد پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ انسان کی سطح سے اوپر اٹھ کے کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی غلطی اصل میں پاپائیت کے ادارے نے کی تھی. یعنی وہ انسان کی سطح سے اوپر اٹھ کر اب اپنے علم
اور اپنے فہم اور اپنی تعبیر کے معاملے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ آسمان سے آئی ہے۔ جب آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ فساد کی صورت میں نکلے گا، اور وہ مغرب میں نکلا، اور اس فساد کے نتیجے میں بہت کچھ قربانیاں لوگوں کو دینی پڑیں، یہاں تک کہ پھر آزادی حاصل ہوئی۔ اب آزادی جب انسان نے اس طریقے سے لڑ کر اور مر کر حاصل کی ہو تو وہ حدود سے متجاوز ہو جاتی ہے۔ انسان کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی آزادی کے حدود کیا ہیں، اسے ان حدود میں کس طرح رہنا ہے، اور مذہب کی تعلیمات حقیقت میں کیا ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں بھی بعض موقعوں کے اوپر مذہب کو انسانی مسائل کے حل کے طور پر جب پیش کیا جاتا ہے تو اسی طرح کا تصادم پیش آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مذہب انسانی مسائل کا حل نہیں ہے، انسان اپنے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت لے کے آیا ہے، اس کے لیے تمام ضروری صلاحیتیں اس کو دی گئی ہیں، وہ ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے انہیں حل کرے گا۔ جب وہ ان کو حل کرے گا تو اس سے کچھ نتائج نکالے گا، ان نتائج کی بنیاد پر مذہب بھی یہ گفتگو کرے گا کہ اس میں کوئی اخلاقی فساد تو پیدا نہیں ہو رہا، اس میں کوئی آلودگی تو پیدا نہیں ہو رہی، اس میں نفس انسانی کہیں کسی غلط راہ پر تو نہیں پڑ رہا۔ تو یہ اخلاقی محاکمہ ہے جو مذہب کو کرنا ہے، اور اخلاقی محاکمہ ہی اس کا حق ہے، اور اخلاقی محاکمے کے لیے جو بنیادی علم ہے وہ خود انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اس وجہ سے وہاں بہت شائستگی کے ساتھ تہذیب کے دائرے میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے گفتگو بھی ہو سکتی ہے، تبادلہ خیالات بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت آپ کسی دنیوی علم کے نتائج کو مذہب بنا کے پیش کر دیں گے، وہ ادھر کے لوگ کریں یا ادھر کے لوگ کریں، اس کا لازمی نتیجہ وہی نکلے گا جو مغرب بھگت چکا ہے، اور یہ اسی کا رد عمل ہے کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار پر بھی گفتگو کرنی مشکل بنا دی گئی ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ غام صاحب آگے لکھتے ہیں کہ پوپ کے خلاف جنگ اور نشست ثانیہ دونوں انسان کا فخر ہیں۔ پوپ کا باطل دعویٰ ختم ہوا اور علم کو دوبارہ حاصل کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے اس رد عمل نے صرف پوپ کو نہیں بلکہ خدا کو بھی رد کر دیا، اور انسان کو اس کی اصل حقیقت سے بھی کاٹ دیا۔ 4 صدیاں گزر چکی ہیں مگر آج تک اس انکار کی بنیاد کسی سچے علمی استدلال پر نہیں رکھی گئی۔ یہ رد تعصب، نفرت اور ایک اندھے جذبے پر مبنی تھا۔ علم کے دور میں جہالت برتی گئی، حقیقت کے متوالوں نے حقیقت سے روگردانی کی، اور علم کی پوجا کرنے والوں نے علم ہی کا انکار کر دیا۔ ہم سب آخری سوال موضوع کو سمیٹتے ہوئے، یہ اگر ریورس انجینئرنگ کی جائے کہ یہ جو کچھ ہوا، آپ نے اس کی پس منظر بتا دیا، غلطی کیا تھی، کیا رد عمل ہوا، کیسے وہ انقلاب بپا ہوا، اگر یہ میں نتیجہ اخذ کروں کہ مذہب اپنی فکر کی تمام تر خرابیوں کے باوجود اپنے اندر ایک خیر کا پہلو رکھتا ہے، جس وقت اس کو چیلنج کر دیا جائے، یا جو کچھ مذہبیت یا مذہبی علماء ایک فہم فکر پیش کر رہے ہیں اس کا خاتمہ کر دیا جائے، تو اس کا ناگزیر نتیجہ وہیں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے جہاں تک انسان یہاں پر پہنچا۔ تو یہ جو نشست ثانیہ ہوئی، اس نشست ثانیہ کے بعد اس وقت ایک روحانی نشست ثانیہ کی بھی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ مذہبی فکر کی غلطی ہونے کے باوجود سوسائٹی سے اگر اس کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا تو اس کا ناگزیر نتیجہ الحاد کی صورت میں نکلے گا، الحاد کی صورت میں بھی نکلے گا اور اخلاقی فساد کی صورت میں بھی نکلے گا۔ یعنی یہ بات بڑی اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ مذہب کا رول انسان کی شخصیت میں بہت غیر معمولی ہے۔ وہ اس کی نفسیات کا تقاضا ہے، وہ اس کے وجود کا تقاضا ہے، وہ اس کی شخصی معرفت کا تقاضا ہے۔ اس کی خودی نشو و نما نہیں پا سکتی اگر اس کو وہ اخلاقی اساس میسر نہ رہے۔ وہ بہت بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے۔ یعنی مذہبی فکر ایک اور چیز ہے، مذہبی فکر تو ظاہر ہے کہ انسان پیدا کرتے ہیں۔ مذہب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ انسان کی نفسیاتی ضرورت بھی ہے، اس کی عقلی ضرورت بھی ہے، اس کی فکری ضرورت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے اخلاقی وجود کا آخری سہارا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کو اگر آپ اٹھا کے پھینک دیں گے تو پھر آپ کے پاس انسان سے، انسان کی حیثیت سے بات کرنے کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہے گی۔ انسان کی تحلیل کر کے میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ وہ ایک عقلی وجود ہے، اس کے پاس حصے جمالیات ہے، اور وہ ایک اخلاقی حادثہ رکھتا ہے۔ آپ ان میں سے اگر حادثہ اخلاقی کو اس کی اساس سے محروم کر دیں گے، اور وہ اساس کہاں ہے؟ وہ فطرت میں موجود ہے، اور اس کی تفصیلات صرف مذہب کرتا ہے۔ اس لیے کہ مذہب جس کام کو لے کے آیا ہے، یعنی اس کے پیش نظر جو مقصد آخرت کے لیے لوگوں کو بلانا، تیار کرنا، اور خدا کی جنت، خدا کے فردوس میں آباد ہونے کے قابل بنانا، اس میں اصلی زور اسی چیز پر ہے۔ تو جب آپ اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں تو پھر اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی بنائے ہوئے ہتھیاروں سے خودکشی کر لے گا۔ اسی حقیقت کو محسوس کر کے
اقبال نے وہ کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. اس میں کیا چیز بتانا مقصود تھا کہ اگر آپ نے مذہبی اساسات سے اپنے معاشرے کو محروم کر دیا تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ آپ نے اخلاقی اساسات سے محروم کر دیا. اور اخلاقی اساسات سے محرومی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کی حقیقت کھو بیٹھا. اب وہ حقیقت کھو بیٹھا تو یہ تو قالب کی ضرورتیں تھیں، مادی علوم اور نفسی علوم. تو یہ قالب کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے اگر انسان ہی اپنے باطن میں مر گیا تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ بالکل نقطہ نظر واضح ہو گیا. عام صاحب سے ہم نے استفادہ کیا کہ یورپ کے اندر جو نشت ثانیہ ہوا، رینیسنس ہوئی، پوپ کی کلیسا کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اس کے کیا اسباب وجود علل تھے اور ان میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں. گفتگو کے ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.